جو کچھ آپ نے کل کیا، قاضی میرے نزدیک اس وقت سب سے اچھی ہستی ہے، وہ میرا مینٹور بھی ہے، وہ میرا استاد بھی ہے۔ کل آپ نے اس کے ایبسنس میں آپ یہ ایک بات ہم عزت کے لیے آتے ہیں، اگر باہر میں نکلوں دنیا کے کسی شخص کو اجازت نہیں ہو کہ وہ میں یا میرے مینٹور کے بارے میں اس کو گلے سے پکڑے۔ کل آپ نے سٹنگ ججز کے بارے میں جو جس ججمنٹ پہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، جو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، جس کا ریویو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، آپ سٹنگ ججز کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا، ہم آپ کو بہت عزت کرتے ہیں۔ شاید زندگی میں سب سے زیادہ ضبط کیا یہ کہ میں 6 بار چھوڑ چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے شاگرد رہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ادھر عزت نہیں ہو، دنیا کا جو بھی جاب ہے، میں کم از کم سپیکنگ فار مائی سیلف میں لعنت بھیجتا ہوں، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کروں گا۔ مگر یہ والا طریقہ آپ سے، خصوصاً آپ سے تو دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ مصیبت یہ ہے، کل آپ نے اس کو ڈی چوک بنایا، کل آپ کا ایک بھی لیگل رہے، آپ تیز کرتے رہے، آپ لوگوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے۔ کس نے یہ رائٹ آپ کو دیا ہے؟ ایک اس پر ریویو ہو سکتا ہے، بتایا کہ وہ آپ کے ساتھی آرگیو کر چکے ہیں، کوئی پوائنٹ اس پہ ہے تو ضرور۔ خان صاحب دیکھیں، میں غصے میں نہیں ہوں، پلیز، مجھے افسوس ہے، میں غصے میں نہیں، مجھے افسوس ہے، صاف بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ ہم سب کے، یہ ہمارے ملک کا سب سے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، ہر چیز سے بالا تر مجھے زیادہ ہے جی آپ کو وہی تو آپ کا تعلق، میں 46 سال سے اس کورٹ کا وکیل ہوں، ایگریڈ، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ، اسی لیے آپ سے زیادہ توقعات ہے، زیادہ توقعات ہے، اس لیے آپ میری بات آرام سے سن لیں۔ تھوڑے سے فیکٹس پہ آ جائیں۔ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے کی ہے؟ آنسر از نو، پارلیمنٹ نے کی ہے۔ کیا آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا؟ دا آنسر از نو۔ میں نے دیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، میں نے دیا تھا، ووٹ دے کے آیا ہوں، ریکارڈ کی بات ہے، ساری چلیں سب میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، سب نے بائیکاٹ کیا۔ کسی نے غلط بتا، اب جو بھی ہے، یا تو آپ کہیں کہ جناب جو امینڈمنٹ یا جو کچھ اس بینچ کو پسند ہے اس کو فالو کریں، جو نہیں پسند ہے وہ نہ فالو۔ ہم باؤنڈ ہیں، ہم نے اوتھ اٹھایا ہے اس بات کا، جب تک یہ اسٹیچوٹ میں موجود ہے، وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ، وی آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ، انلیس اگر بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس چلے گا، اس میں اگر جو بھی رزلٹ ہوگا وہ چلے گا، تو جب تک ہے پلیز یا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سسٹم مجھے منظور نہیں ہے، آج کے بعد میں وکالت چھوڑ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے، یا مانے یا دل نہ تو مانے۔ یہی کرتا ہے، جو حالات دیکھ رہا ہوں، دل تو یہی کرتا ہے کہ جوڈیشری کا جو حالت ہو گئی ہے، میرا دل تو یہی کرتا ہے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے تاکہ چیزیں پازیٹیو طرف چلیں۔ آپ کو 10 منٹ کا نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے، نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے ریویو کے۔ جی، میری گزارش یہ تھی کہ ریویو بینچ ایز وی سیڈ از ناٹ ان اکارڈنس ود دی سیٹلڈ پرنسپل۔ نہیں، پہلے بات پوری سن لیجیے، پوائنٹ نوٹ کر لیا، تو اگر آپ اس جس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، دے آر ایکسرسائزنگ ایڈمنسٹریٹو پاور whether under article 175A or under article 191A, they're exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this honorable court, wasn't it proper that they should have been directed to reconstitute bench to include all those judges who were members of the previous? جو آرٹیکل 191A ہے اس میں تصور ہے بینچز کا، آپ اگر دیکھیں، آپ اس پہ جا رہے ہیں کہ کیا ہم ایڈوائز کرتے فلاں کرتے، دیٹ از ناٹ، وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، جو بھی بات ہے میں کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں، نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی
اس میں جو آرٹیکل 191A میں دو کانسیپٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جوڈیشل بینچز بنائے جا سکتے ہیں, اور جوڈیشل بینچز بنانے کے اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. پہلی بات اس میں یہ کہی گئی. اس لیے ایک بات کلیئر ہے کہ ایک سے زیادہ بینچز بن سکتے ہیں, which can include a special constitutional bench also in case of review, to let all those judges be part of the constitutional bench for that particular case where under the concept of review they should be included. So that is something which is possible within the meaning of Article 191A. یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ نہیں بنا ہے تو کوئی چیز روکتی نہیں ہے اس آنریبل بینچ کو ایکسرسائزنگ جوڈیشل پاور کہ آپ ڈائریکشن دیں جوڈیشل کمیشن کو. کیونکہ دیکھیں نا, ایک اور فولڈ سیکنڈری ہے, 191A کا کلاز 1 پرائمری ہے جو کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ بینچز ہوں گے. اور پھر مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا, اب میں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ what is the concept of judicial proceedings and objections on the bench. وہ فرسٹ ڈے آپ لیتے ہیں, آپ نے اپنی پٹیشن میں لیا, وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب لاسٹ ڈے آف ہیئرنگ آف رسپونڈنٹ سائڈ کم از کم آج پھر آپ ایز اے لاسٹ کونسل, دو کونسل جنہوں نے کیا انہوں نے کہا جی کہ ایز اٹ از ڈیسائیڈیڈ ناؤ وی پروسیڈ ود دس بینچ. انہوں نے اپنے فل آرگومنٹس کیے, دوسرے کونسل نے بھی کیے, آپ نے بھی میرٹس پر سٹارٹ کیے, پھر آپ آخر میں پھر آ جاتے ہیں انہی باتوں پر. 10 منٹس آپ کو کہے تھے if you want to proceed, okay, ورنہ پھر. I would very much like to proceed. ایک بات میں عرض کروں, میں نے اعتراض نہیں کیا تھا, کسی پر بھی اعتراض نہیں کیا, لیکن ایک وقت کیا کروں. لیکن دیکھیے یہ ریکیوزل جو ہوتا ہے, اب آپ کہتے ہیں جی آپ فلاں کو بھیج دیں, فلاں کو بھیج دیں. جب میرٹس پر ایک دفعہ ہیئرنگ ہو جائے, آپ جانتے ہیں کہ پھر دی جورسڈکشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب تک فیصلہ آپ نہیں کرتے جورسڈکشن فیصلہ ہو چکا, خان صاحب فیصلہ ہو چکا, آپ کا اعتراض ہم نے سن لیا, آپ کا اعتراض ہم نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. اب ریویو پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بار بار ہم آپ کے پاس 10 منٹ ہے, وہ بھی ہم آؤٹ آف کرسٹسی آپ کو دے رہے ہیں, ادروائز یو آر ناٹ انٹائٹل. کلیئرلی آئی ایم سیئنگ. چلیے میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا. بالکل چاہیے. وہ کہتے ہیں سن لیں خان صاحب ذرا تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں, لائٹ سائڈ میں دیکھیں. میں نے کہا میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے. خود کردہ علاج نہیں ہے, یعنی اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. دس از آن اکاؤنٹ آف یور مسئلہ ہے پچھلے 75 سال سے. خان صاحب ہم آتے ہیں, خان صاحب پلیز آپ بھی سن لیں. ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے, اور آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ جیلوں میں بھی گئے, یا میرے دائیں بائیں سے لوگ ہیں جو اس انسٹیٹیوشن کے لیے جیلوں میں گئے.